بادشاہ کے حکم پہ وسطی عمل کرنا تھا۔ پیارے بھائی بہن، خدا کی شکر گزار یہ بات سے کرنا کہ خدا ہماری مدد کرا کورنتھیوں کے دوسرے خط کو ختم کرنے کے لیے۔ گئے وقت میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم پرانا عہد نامہ کے ایک کتاب کو اٹھائیں گے، اور وہ کتاب کا نام ہے استر۔ یہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ کتاب کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد یہ کتاب پہ غور کرنا شروع کریں گے۔ یہ کتاب کو کون لکھا یہ تو معلوم نہیں ہے، مگر بائبل کا جو ترجمہ کرے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید مردکی یہ کتاب کو لکھے ہوں گے۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب کو عزرا یا نہمیہ لکھے ہوں گے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کس ارادے سے لکھی گئی؟ آخر یہ کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کتاب اس لیے لکھی گئی تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ خدا ہر ایک کا مالک ہے اور انہیں اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ہر بات سے ان کا خیال کرتا ہے۔ یہ کتاب 470 BC میں لکھی گئی۔ یہ کتاب میں جو خاص لوگ ہم کو دکھائی دیں گے وہ ہیں استر، مردکی، بادشاہ احاسویروس اور ہامان۔ یہ کتاب میں 10 باب اور 167 آیتیں ہیں، اور اس کی خاص آیت ہم کو باب 4 میں ملیں گی۔ اگر ہم باب 4 کی آیت 14 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم استر کے کتاب کے بارے میں تھوڑا بہت جانیں۔ اب ہم یہ کتاب تفصیل سے غور کریں گے۔ تو ہم شروع کریں گے یہ کتاب کا پہلا باب، پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، احاسویروس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی احاسویروس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 137 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا۔ میرے بھائی اور بہن، سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احاسویروس جو ہے آدمی کا نام نہیں ہے، مگر یہ ایک خطاب ہے۔ اس کا مطلب ہے اونچا باپ یا پھر عزت والا بادشاہ۔ جیسا قیصر جو لفظ ہیں وہ ایک خطاب ہے، ایک آدمی کو یہ خطاب دیا جاتا ہے، ویسا احاسویروس بھی ایک خطاب ہے جو آدمی کو دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، استر کی کتاب کا جو احاسویروس ہے وہ فارس کا احاسویروس ہے، کیونکہ یہ بادشاہ تھا جو حکومت کو آسمان کے چوٹیوں پہ لایا۔ احاسویروس وہ آدمی ہے جو آخری کوشش کرا مغرب پہ غالب آنے کے لیے، اور بادشاہ کا یہ ایک زبردست زور تھا۔ تو احاسویروس جو ہے ہندوستان سے لے کے کوش تک حکومت کر رہا تھا۔ آپ سوچ سکتے کہ اس کی مملکت کتنی بڑی تھی ہوں گی۔ آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں میں جب احاسویروس اپنے تخت سلطنت پر جو قصر سوسن میں تھا بیٹھا، تو اس نے اپنی سلطنت کے 30 سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی ضیافت کی، اور فارس اور مادہ کی طاقت اور صوبوں کے امراء اور سردار اس کے حضور حاضر تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، احاسویروس کے مملکت میں 127 صوبے تھے، اور ہر صوبے سے ان خادم آئے، اور شاید 1000 سے 2000 تک ضیافت میں جمع ہوئے۔ آیت 4 پڑھیں گے، تب وہ بہت دن یعنی 180 دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی اعلیٰ عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا۔ پیارے بھائی بہن، یہ ضیافت دولت ظاہر کری
اور آرامی ظاہر کری۔ اس کی وجہ یہ ہے بادشاہ جو ہے 127 صبحوں سے خادم کو بلایا تاکہ ان کا بھروسہ جیتے اور یونان کے خلاف لڑ کے ان لوگوں پہ جیت حاصل کرے اور ساری دنیا پہ حکومت کرے۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کی، کیا بڑے کیا چھوٹے، جو خیسر سوسن میں موجود تھے، شاہی محل کے باغ کے صحن میں 7 دن تک ضیافت کی۔ تو اخشویروش جو ہے آخر 7 دنوں میں ضیافت کو ایک دلچسپ روپ میں بدل دیا۔ شاہی محل کے باغ میں آخری 7 دنوں میں اخشویروش جو ہے ہمہ قسم کے لوگوں کو جمع کر لیا۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے پردے تھے جو کٹانی اور ارغوانی ڈوریوں سے، چاندی کے حلقوں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے باندھے تھے، اور سرخ اور سفید اور زرد اور سیاہی سنگ مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، چاندی، سونا اور زیورات اور خوبصورت پردے ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ مملکت میں کتنی بڑی دولت تھی۔ یہ محل کے کھنڈیر آج بھی فارس کی دولت کے بارے میں گواہی دیتی ہے۔ چند سال پہلے یہ فارس کی مملکت یہ جگہ پہ 2500 پورے ہونے کی سالگرہ منائے۔ ٹیلی ویژن اور میگزینز جو ہیں یہ مملکت کے دولت کے بارے میں کافی بتائے۔ یہاں جو یہ 2500 پورے ہونے کی سالگرہ منائی، اس میں کافی پیسہ خرچہ ہوا، اور کئی لوگ اس بارے میں شکایت کرے کہ یہ غریبی میں کیوں اتنا پیسہ خرچہ کیا گیا، کیونکہ یہ زمین پہ اتنی غریبی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اتنا پیسہ 2500 پورے ہونے کے سالگرہ منانے کے لیے خرچہ ہونا۔ لیکن میرے بھائی اور بہن، جو ضیافت اخشویروش دیا اور جو پیسہ یہ ضیافت میں خرچہ ہوا، وہ جو ہے گنتی کرنے کے باہر ہے، اس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ تو جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اخشویروش اس کے خادموں کا دل جیتنا چاہتا تھا تاکہ آنے والے جنگ میں ان لوگوں کی مدد ملے۔ ویسا انہیں چاہتا تھا کہ سب صوبے یہ جاننے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ انہیں جنگ کر سکتا ہے۔ انہیں سارے صوبوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کے پاس بہت سی دولت ہے جس کے ذریعے سے انہیں جنگ کر سکتا ہے۔ آیت 7 پڑھیں گے۔ اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا، اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کثرت سے پلائے۔ تو یہ جو ضیافت تھی شروع سے لے کے آخری تک غیر قومی ضیافت تھی۔ لوگ جو ہیں پیلے کے پڑ گئے تھے۔ آیت 8 پڑھیں گے۔ اور مینوشی اس قاعدے سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عہدیداروں کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، مینوشی اس قاعدے سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ غیر قومی حکومت کرنے والے لوگ جن کے پاس سلطنت تھی، کسی کو بھی زبردستی نہیں کرے کہ پینا سو پینا بول کے، یا ان لوگاں اپنے آپ کو اس معاملے میں دے دیے تھے۔ لیکن آج ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہمارا رہن سہن یہ لوگوں سے زیادہ اچھا ہے، اور ایک آدمی یا تو پینا پڑے گا یا پھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ تھوڑے بزنس کرنے والے لوگ بولتے ہیں آج یہ ناممکن کی بات ہے کہ ایک بزنس میٹنگ کو جانا اور پینے میں شامل نہیں ہونا۔ ان لوگ یہ بولتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ ایک
नामुमकिन की बात है। आयत 9 पढ़ेंगे, और वस्ती मलिका ने भी अखसुरियस बादशाह के शाही महल में औरतों की ज़ियाफ़त की। तो यहाँ कलाम बताता है कि वस्ती मलिका भी जो है अखसुरियस बादशाह के वैसा शाही महल में दावत करी, मगर ये दावत सिर्फ औरतों के लिए थी। लोग जो हैं अपने अपने बीवियों को लाए थे और ख़ुद अखसुरियस के साथ हो गए और अपने बीवियों को वस्ती के साथ छोड़ दिए। तो लोग अपने बीवियों को लाए, मगर वो दिनों में उन लोग वोच ज़ियाफ़त में शामिल नहीं होते थे। औरतों का और मर्दों का वोच ज़ियाफ़त में शामिल होना रस्मों रीतों को तोड़े वैसा था। हमारे दावत को देखते हुए उन लोगों की दावत अलग होती थी। औरतें जो हैं अलग हिस्से में रखे जाते थे। वो दिनों में जो है ज़ियाफ़त मर्दों के लिए सिर्फ ज़ियाफ़ती नहीं थी, बल्कि ज़ियाफ़त रहने के साथ साथ मर्दों के बीच में बिजनेस भी होता था और उन लोग अपने बिजनेस के बातों में औरतों को शामिल करना नहीं चाहते थे। अखसुरियस के दिलो दिमाग में जंग करने वाली बात थी और उन्हें जो है जंग के सिलसिले में अपने सूबों के लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन वस्ती जो है अलग से औरतों की दावत करी और वो दावत में हंसी खुशी हो रही थी। आयत 10 पढ़ेंगे, 7वें दिन जब बादशाह का दिल माइस से मसरूर था तो उसने 7 ख्वाजा सराओं यानी महमान और बिस्ता और खरबुना और बिकता और अबकता और जीतार और करकस को, जो अखसुरियस बादशाह के हुजूर खिदमत करते थे, हुक्म दिया। तो ये आयत हमको ये बताती है कि बादशाह पी के मस्त हो गया और अपने से बाहर हो गया था, यानी कि हद से ज़्यादा पी लिया था। देखा गया तो ये ज़ियाफ़त में इतना ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर पीना चाहते थे तो जितना चाहे उतना पी सकते थे। तो यह कलाम बताता है कि बादशाह मई से मसरूर था। 7वें दिन मई से मसरूर था। मेरे भाई और बहन, यह एक सवाल पैदा होता है, ये बादशाह को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, बल्कि ये बादशाह को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे बादशाहों और हुकूमत करने वालों के लिए भी। सवाल यह है कि अगर एक बादशाह पीने में मसरूर होता है तो क्या वो बादशाह अपने मुल्क को सही ढंग से चलाने की काबिलियत रख सकता है क्या? मेरे दोस्त, अगर एक बादशाह हद से ज़्यादा पीता है तो उसके मुल्क के लिए ख़तरा है, उसका मुल्क बर्बाद हो जा सकता। हम देखते हैं कि अखसुरियस शराब के असर के वजह से कुछ ऐसी चीज़ करता है जो कि अगर उन्हें होश में होता तो वो चीज़ नहीं करता था। उन्हें अपने ख्वाजा सराओं को जो है उसकी खिदमत करते थे वस्ती के पास भेजा है, वस्ती को उसके सामने लाने के लिए। आयत 11 में लिखा हुआ है कि वस्ती मलिका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हुजूर लाएं ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाए, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। तो प्यारे भाई और बहन, बादशाह जो है अपनी दौलत और अपनी शान और शौकत लोगों के सामने जाहिर करा और उन लोगों के सामने ये भी जाहिर करा कि उसमें काबिलियत है वो बातों को पूरी करने के लिए जो उसके दिलो दिमाग में है, यानी कि ये सारे ममलकतों के मदद से यूनान के साथ जंग करना और दुनिया की सारी ममलकतों पे अपनी ताकत कायम करना। अब ये शराब के असर के वजह से बादशाह वो काम करता है जो वो दिनों के रस्मों रीतों के खिलाफ है। तो यहाँ बादशाह ये फैसला करता है कि उन्हें वस्ती को जो है लोगों के सामने लाएगा, जो कि देखने में एक खूबसूरत औरत थी। बादशाह ये फैसला करता है कि उन्हें वस्ती को शाही महल में लाएगा,
وہ لوگوں کے سامنے جو اس کے ساتھ مایا نوشی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، اگر بادشاہ پی کے نہیں رہتا تو ایسی ذلیل اور بری حرکت نہیں کرتا تھا کہ وشتی کو جو اس کی بیوی ہے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، کیونکہ بادشاہ اتنا پی چکا تھا کہ ہوش میں نہیں تھا۔ آیت 12 پڑھیں گے، لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کیا، سو بادشاہ بہت جھلایا اور دل میں اس کا غضب بھڑکا۔ تو بادشاہ جو ہے اپنے مہمانوں کو بولنے کو لگا، میں تم لوگوں کو ایک خاص چیز بتانے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میری بیوی وشتی کو دیکھنا جو رانی ہے، انہیں تم لوگوں کے سامنے کھڑنے والی ہے، وہ بھی سر پہ تاج پہن لے کے، اور وشتی بہت ہی خوبصورت ہے۔ میرے دوست، اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک خواجہ سرا بادشاہ کے کان میں آہستہ سے بولنے کو لگا کہ وشتی نہیں آتی بول رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، اب آپ لوگاں میرے کو یہ نہ کو بولو کہ وہ دنوں میں عورتوں کے پاس حق نہیں تھا، یعنی کہ عورتیں حق نہیں جتاتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دنوں میں بھی عورتیں اپنا حق جتاتی تھی۔ جب بادشاہ جو ہے وشتی کو حکم کرا اس کے حضوری میں آنے کے لیے، تو وشتی صاف صاف انکار کر دی۔ مگر میں ایسا سوچتا ہوں کہ وشتی بادشاہ کے حکم کا انکار کرنے سے پہلے یہ بات سوچنا تھا۔ وشتی اس بات کا خیال کرنا تھا کہ اس کا بادشاہ کے پاس آنے کا انکار کرنا لوگوں پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے، اور لوگ بادشاہ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جب بادشاہ اس کو شاہی محل میں بلایا تو وشتی جو ہے بادشاہ کے یہ حکم پہ عمل کر کے بادشاہ کے حضوری میں آنا تھا۔ بادشاہ کے حکم پہ وشتی عمل کرنا تھا، یہ بہت ہی ضروری تھا۔ آیت 13 سے 15 پڑھیں گے۔ تب بادشاہ نے ان دانش مندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا، کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا، اور فارس اور مادائی کے ساتوں امیر یعنی کرشنا اور ستار اور ادمتا اور ترسیس اور مرس اور مرسینا اور مموکن اس کے مخارب تھے، جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اخشویروس بادشاہ کا حکم جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ حالت کے وجہ سے دانش مندوں کو بلانا پڑا تاکہ فیصلہ لی ویسا کہ اس بارے میں کیا کرنا پڑے گا۔ یہ آیتوں میں جو نامہ دیے گئے ہیں وہ شہزادے ہیں جو ذاتی طور سے اور الگ سے بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ دوسرے الفاظوں میں بادشاہ اور شہزادوں کی کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ساری بات آج آپ کو اور میرے کو بے وقوفی کی بات لگیں گی، مگر وہ دنوں میں یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ رانی وشتی جو ہے بادشاہ کے حکم کے خلاف گئی، اور بادشاہ اور شہزادے مل کے اس بارے میں فیصلہ لینا چاہتے تھے۔ سوال یہ تھا کہ وشتی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس کچھ ایسا قانون نہیں بنایا گیا تھا کہ اگر بیوی اگر میاں کی نافرمان رہتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وشتی رانی رہنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی بیوی بھی تھی، ایک رانی بھی تھی اور بیوی بھی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ فیصلے کے بارے میں ہم آتے سو وقت دیکھیں گے کہ بادشاہ اور شہزادے مل کے وشتی کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔